دیکھیں ڈیٹیلز تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ہماری ایک فیصلہ یہی ہوا تھا کمیٹی میں کہ یہ اس کو سارا کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، صرف لیڈرشپ کو بتایا جائے گا. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے 2 دن. مختلف تاریخیں بھی ہوئی ہیں، مختلف کانسیپٹس بھی ہوئے ہیں، مختلف قسم کی پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز بھی بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو 2 کانکریٹ پروپوزل ہیں، یعنی کہ جو ایسے پروپوزل ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، وہ ان اپنے اپنے پروپوزلز کو لے کے جائیں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس اور وہاں ڈسکس کریں گے. ہمارا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں کیونکہ ہماری تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کی پی ڈی ایم بھی مختلف جماعتوں کی، اور اس میں ایک جماعت ایسی ہے جو کہ بلکہ 2 جماعتیں شاید ایسی ہیں جو کہ اس کمیٹی کا حصہ بھی نہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی ہے، ان کے الائنس بھی ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹی ہے. تو ہر پارٹی نے پہلے اپنی لیڈرشپ سے پتہ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی لیڈرشپ سے پتہ کرنے کے بعد خود مشاورت کرنی ہے. تو ہم نے ان کو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج دیا تھا کہ یہ جو بھی پروپوزل آپ کی طرف سے فائنل آئے گا یا جو بھی آپ کا فائنل فیصلہ ہوگا منگل کو جو آپ بتائیں گے، وہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جس پہ پھر آپ کی انٹرنل کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کی طرف سے کنسنسس ہوا کہ ہم تو ایک ہی جماعت ہیں تو ہمارا تو کنسنسس آپ کے سامنے آ جائے گا. سو یہ ایک پوزیشن ہے، اور آپ نے درست فرمایا کہ سب سے بہتر حل تو وہی ہے. لیکن آپ کا چونکہ سوال یہ تھا کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا، میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرے گی. جہاں تک یہ کہنا ہے کہ 14 دن کو الیکشن نہیں ہو سکتے، میرا خیال ہے الیکشن عدالت جو ہے وہ 14 دن سے اب آگے مزید ٹائم نہیں دے سکے گی، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب جس طرح کا بھی الیکشن ہونا ہے وہ 14 کو ہی ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ویسے ایک بات یہ کہتے چلیں علی ظفر صاحب کہ اس وقت جو آرٹیکل 190 ہے جو کہ انفورسمنٹ کی ابیلٹی دیتا ہے آنریبل کورٹ کو، وہ آرٹیکل 190 تو از اسٹیئرنگ اس ان دا فیس، اس کی تو لگتا ہے جیسے پاور رہی نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ادھر سے منسٹری آف ڈیفینس نے کہا ہم لوگ نہیں دے سکتے، منسٹری آف فائنینس نے کہا ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو یعنی افیکٹولی حالانکہ 190 موجود ہے لیکن افیکٹولی اور آپریشنلی تو کہہ دیا نا سپریم کورٹ کو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. جی دیکھیں، یہ ایسا ایک ایشو تھا جو کہ میں کم از کم ایک قانون دان کی حیثیت سے مجھے وہ امیجن نہیں کر سکتا تھا، میں اس کا سوچ نہیں سکتا تھا. لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن سامنے لگ رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ آئین کی بالادستی، آئین کی حفاظت، عدالت کے حکم کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر الٹیمیٹلی سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے علی، یہ بتائیے گا آپ کیا چاہتے ہیں کہ فاقی حکومت، یعنی ڈار صاحب نے ہی از اونلی سیکنڈ ٹو دا پرائم منسٹر، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا، فون کیا، کنڈیم کیا، تو اس سے زیادہ کیا آپ کا خیال ہے کرنا چاہیے جس سے آپ لوگوں کو تسلی ہو جو آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بھی بتائیں کہ کس نے کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کچھ تو سامنے آئے نا. لیکن دیکھیں ایک طرف جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. مذاکرات جس کے لیے شروع کیے گئے تھے وہ اس لیے تھا کہ ہم کوئی حل، سیاسی حل ڈھونڈ سکیں جو قوم اور ملک کے لیے بہتر حل ہو. تو ایک طرف تو وہ مقصد ہے اور دوسری طرف یہ انسیڈنٹ ہو گیا. تو میرے نظر میں بہتر فیصلہ تو یہ ہوگا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو، جو ملک اور قوم کے لیے بہتری ہے، اس کو پریسیڈنس دیں، اس کی طرف ہم مائل رہیں. اور یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کر کے اس کی تحقیقات بھی کرائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو رکاوٹ نہ سمجھیں مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ میرا ذاتی ایک اوپینین ہے، لیکن بہرحال ابھی حتمی فیصلہ اس پہ. اچھا یہ بتائیے گا علی کہ جو خبریں باہر آ رہی تھیں وہ یہی تھی کہ جو آپ کی جو مثبت سوچ ہے، بہت سے لوگ میجورٹی یہی کہہ رہے تھے میٹنگ میں، کیا درست ہے یہ بات؟
جی زیادہ تر یہی تھاٹ تھا، لیکن آئی تھنک الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا، ابھی وہ ہوگا کل تک. تو کیا مطلب آلٹرنیٹو کیا ہوگا اگر آپ کہیں کہ جی مذاکرات روک دیتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن بڑے اہم ہے، جیسے کہ آپ کے لیڈر بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، ہم روکنا نہیں چاہتے. تو اگر مذاکرات روک لیں گے تو اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے یا نہیں؟ دیکھیں آلٹرنیٹ تو بڑا سمپل ہے، اور وہ آلٹرنیٹ سپریم کورٹ نے خود ہی بتا دیا ہوا ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے انہوں نے 14 مئی کا الیکشن کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اور جو آئین کے مطابق ہے 90 دن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 14 مئی کا تاریخ ہوگی. سو ہمارا اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے اور یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پنجاب اسمبلی کی حد تک تو 14 کو مئی کو ہی الیکشن ہوگا، اور اس کو عدالت امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. تو یہ صرف عدالت نے یہ کہا تھا، ہدایت بھی نہیں تھی، کوئی ڈائریکشن بھی نہیں تھا، بلکہ ایک سجیشن تھی، ایک تجویز تھی جو پولیٹیکل پارٹیز کو دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس کا حل ہو، کہ مثلاً ایک حل ہو سکتا ہے کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہوں، تو اگر عدالت نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ اس کا مزید اگر کوئی حل ڈھونڈ کے لاتے ہیں ہمارے سامنے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا تو ہم اس کو پھر کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارا 14 والا جو ہمارا فیصلہ ہے الیکشن ڈیٹ والا وہ تو قائم ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی ریویو بھی نہیں ہوا، وہ فائنل ہو گیا. اچھا لیکن تو نقصان جی لیکن